لوگ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، یہ والی ٹینشن ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف ایک دفعہ یہ عمل کریں کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے رو کر دیکھیں، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کو اپنی ساری پریشانیاں بتائیں اور کہیں میرے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے، تو مجھے اس پریشانی سے باہر نکال، صرف اس یقین کے ساتھ کہ وہ میرا رب بے رحم نہیں ہے، وہ تو بے بس بھی نہیں ہے اور وہ ہر چیز سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہم پریشانیوں میں سالوں اور مہینوں گزار دیتے ہیں، مہینے سال گزر جاتے ہیں پریشانیوں میں، تو لیکن ہم دعائیں نہیں کرتے، دعا ہم نہیں کرتے، ہماری یہی کمزوری ہے۔ دعا کرنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں، چند سیکنڈ، چند لمحے بھی نہیں گزار پاتے ہم اللہ کے سامنے، یعنی ہم دعا نہیں کرتے۔ صرف اسی بات کا تو افسوس ہے۔ آپ مانگیں، صرف اپنے اللہ سے مانگیں، جو پریشانی ہے صرف اپنے اللہ کو بتائیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا، فلاں نے تعویذ کرا دیے ہوں گے، فلاں نے جادو کرا دیا ہوگا، تو تم فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہ بڑا اچھا بندہ ہے، فلاں کے پاس جاؤ، تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں کے کہنے پہ ہم ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم نہیں جاتے تو اپنے اللہ کے سامنے نہیں جاتے، ہم اپنے اللہ سے نہیں مانگتے، ہم ہر جگہ مانگنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم نہیں جھکتے نہیں مانگتے تو صرف اپنے اللہ سے۔ کیا وہ اللہ ایک اکیلا کسی کی مدد کو آ جائے، کسی کی حفاظت کرنے کو آ جائے تو ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے شیطان اور ساری دنیا کے ابلیس اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ تم کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آپ یہ تسبیح صبح شام پڑھا کریں، 7 مرتبہ صبح پڑھا کریں، 7 مرتبہ شام کو پڑھا کریں۔ اب جو اس میں ترجمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، تو ہم اس اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اس ذات سے مانگتے ہی نہیں، بس لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان سے مانگنے، لیکن اپنے اللہ سے ہم نہیں مانگتے۔ یہی تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم دوسروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جب لوگ ہمیں کہتے ہیں فلاں بندے نے جادو کیا ہے، فلاں بندے نے تعویذ کیا ہے، تو ہم ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اور بھی ایسی بہت سی تسبیحات ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایسے اور بھی بہت زیادہ تسبیحات ہیں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، ان تسبیحات کو پڑھنا چاہیے، ان کا ورد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچ جائیں بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ آپ سب کو تو پتہ ہے آج کل کا جو دور گزر رہا ہے، تقریباً سارے ہی پریشان ہیں، اور لوگ ایسے ہیں کہ کسی کی پریشانی کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بس اس سے بہتر ہے کہ آپ ہر پریشانی اپنے اللہ کو بتائیں، آپ اپنے اللہ کے سامنے اتنا روئیں، اتنا گڑ گڑائیں، دیکھیے گا آپ کو کتنا زیادہ سکون ملے گا۔ آپ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں نا، تو آپ کے دل کا سارا بوجھ جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، بس آپ کو جو ہے نا ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ بس اب اللہ جانے اور میرا مسئلہ جانے۔ اور اگر ہم ایسی زندگی گزاریں جو زندگی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، وہ طریقے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھائے، اگر ہم ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو کیا ہی بات ہے، اور ہمارا اللہ ہم سے کتنا خوش ہو اگر ہم ایسی زندگی گزاریں۔ اب ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، کتنی مصیبتیں انہوں نے دیکھی ہیں، اب ہم ان کے جیسا تو کبھی بھی نہیں بن سکتے،
لیکن جو طریقے انہوں نے بتائے، جو زندگی انہوں نے گزاری، جو ہمیں سکھائی، ہمیں وہ بتا کے گئے ہیں، اب ہم ان طریقوں پر اگر عمل کریں، اب ہم ان کے جیسا تو کبھی بن ہی نہیں سکتے، لیکن ان طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ اور آج کل تو افراتفری کا ماحول ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ہر انسان کو صرف اپنی ہی فکر ہے، اور دین سے تو اتنی زیادہ دوری ہے نا کہ دین کی طرف تو کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے، دین کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بس اسی بات کا تو افسوس ہے کہ ہماری دین سے اتنی دوری ہے، ہماری زندگی میں اتنی زیادہ بے سکونیاں، ٹینشنز اتنی زیادہ ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن دین کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایسا تو ہوگا نا، اگر دین سے دوری ہے تو پھر آپ کو پریشانیاں بھی دیکھنی پڑیں گی، پھر آپ کی زندگی بے سکون بھی ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم دین سیکھیں، آگے سکھائیں، لوگوں کو بتائیں، اب لوگ عمل کریں یا نہ کریں یہ تو ان کی مرضی ہے۔ میرا آپ کو بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگر اس ٹائم کوئی پریشان ہے، کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، تو وہ صرف اپنے اللہ کو اپنی پریشانی بتائے، اپنے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اور مسلمانوں پہ تو پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، اور مزے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں پریشان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا تو آدھا حصہ اللہ پاک نے آخرت میں بھی رکھا ہے نا، وہ بھی تو ہمیں ملے گا۔ تو اگر آپ پریشان ہیں تو آپ یہ سوچ کے صبر کیا کریں کہ اگر اس دنیا میں مجھے پریشانی ہے تو اس پریشانی کا اجر مجھے اللہ آخرت میں دے گا، اور وہ ضرور دے گا۔ یہ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ مسلمانوں پہ پریشانیاں تو آئیں گی، کیونکہ مسلمانوں کا آدھا حصہ آخرت میں ہے جو ان کو وہاں پہ ملے گا۔ تو اسی لیے آپ بس صبر کیا کریں، اور تھوڑی ہماری یہ بھی کمزوریاں ہیں کہ ہمارے دین سے دوری ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑا دین پہ بھی توجہ دیا کریں، دین کو بھی تھوڑا سیکھا کریں۔ اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے دین کہاں سے سیکھا، میری زندگی میں دین کہاں سے آیا، اور اللہ پاک ہماری ہر پریشانی کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔